چل کے آ رہے ہیں، کوئی درخت دیکھتا ہے، بلکہ بچے کے بڑے بوڑھے جوان ہر طرح کے لوگ، امرود کا پیڑ ہے راستے میں، کس کا ہے، مالک کون ہے، اچھا پکا ہوا دکھ رہا ہے توڑ کے کھا لیا، یہ نہیں سمجھا کہ یہ حرام ہے یا حلال ہے۔ بھلے آپ کا دوست ہو، قریب کا ہو، لیکن اس کے دل میں کیا گزرتی ہے یہ آپ نہیں جان سکتے۔ یہ ممکن ہے کہ میرا درخت ہے، میں نہیں چاہتا کہ میری اجازت کے بغیر کوئی کھا لے، لیکن سامنے آپ ہے تو میں بول نہیں سکتا، رشتے پہ خطاس آ جائے گی، لیکن دل سے تو تکلیف ہو رہی ہے نا، دل سے تو تکلیف ہو رہی ہے نا۔ لیکن فرمایا، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ حرام ہے۔ اگر کسی باغیچہ کے اندر ایک پھل گرا ہوا ہے، جب تک اس باغیچے کا مالک تمہیں اجازت نہ دے تم نہیں اٹھا سکتے، تم نہیں اٹھا سکتے۔ لیکن آج ہمارا معیار کیا ہے؟ ہمارے بچے اگر چلتے پھرتے کسی آم کے پیڑ سے لے کے آتا ہے توڑ کے آم، ہم خوش ہو جاتے ہیں کہ بیٹا اتنا فکر مند ہے، ماں باپ کے لیے توڑ کے لایا ہے۔ گویا ہم حرام حلال کی تمیز کو پیچھے پھینک دیتے ہیں اور اسی آم کا سلاد بناتے ہیں، چٹنی بناتے ہیں، خود کھاتے ہیں، اپنے بال بچوں کو کھلاتے ہیں، اس کے بعد شاباشی دیتے ہیں کہ ہمارا بچہ ہم سے محبت کرتا ہے اس لیے وہاں سے خود نہیں کھایا، ہمارے لیے بھی لے کے آیا۔ گویا ہمیں اسی وقت اپنے بچوں کے دامن کو تامنا چاہیے اور بتانا چاہیے، پوچھنا چاہیے کہ تم نے لایا کہاں سے ہے، اجازت کے بغیر لایا ہے یا اجازت لے کے لایا ہے۔ خدا کی قسم فرمائے ایک لقمہ حرام تمہاری پوری تربیت کو بگاڑ سکتا ہے۔ اس لیے ہمیں ان تمام چیزوں کے اوپر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم ان تمام چیزوں کو حوصلہ افزائی کی نظر سے نہیں بلکہ اسی وقت اس کا دامن تھامیں، راستہ روکے، سمجھائیں کہ میرا بیٹا، میری بیٹی، یہ چیزیں جو یہ کام جو تم کر رہے ہو یہ جائز نہیں ہے جب تک اجازت نہ مل جائے۔ خوب طوفان چل رہا ہو، کسی کے باغیچے میں ہزاروں پھل گرے ہوئے ہو، لیکن آپ کو یہ حق نہیں ہے کہ آپ جا کے اٹھا کے لے آئیں۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو سب سے پہلے کوشش یہ کرنی ہے کہ حرام اور حلال میں فرق پیدا کریں، حرام اور حلال میں فرق پیدا کرنے، ورنہ عبادت ہمیشہ کرتے رہ جائیں گے آپ، وہ لذت وہ محبت پیدا نہیں ہوگی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جس کے شکم میں، جس کے پیٹ میں ایک لقمہ حرام گیا، فرمایا 40 دن تک اللہ اس کی کوئی عبادت نہ کوئی دعا کو قبول فرماتا، کوئی دعا کو قبول نہیں فرماتا۔ آسمان اور زمین کے تمام لوگ اس پر لعنتیں بھیج رہے ہوتے ہیں، تمام فرشتے لعنت بھیج رہے ہوتے ہیں، تو کیا فائدہ ہے مجھے، کیا فائدہ ہے کہ کسی کے حق کا 2-4 روپے ہم لے کر کے اپنی زندگی کو تباہ کریں، اپنی عبادتوں پر پانی پھیرتے ہوئے چلے جائیں۔ اس لیے کوشش کریں کہ جو آپ کے حق میں، اور بلا تمثیل ایک چیز میں اور بیان کرتا چلو کہ اللہ نے جو رزق آپ کے مقدر میں لکھ دیا ہے وہ آپ کو مل کے رہنا ہے، وہ آپ کو مل کے رہنا ہے۔ اس کے لیے راستہ آپ حلال کا اختیار کرتے ہیں، صحیح کا اختیار کرتے ہیں، غلط کا کرتے ہیں، وہ آپ کا طریقہ ہے، لیکن وہی رزق آپ کو ملنا ہے جو آپ کے مقدر میں لکھا گیا ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، کہ جو چیزیں اللہ نے آپ کے مقدر میں لکھ دی، عزت، ذلت، رزق، تمام چیزیں تیرے رب کے قدرت میں ہے، اور جتنا جو چیزیں تمہارے مقدر میں لکھ دیا گیا وہ تم تک پہنچ کے رہنا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جس طرح موت انسان کا پیچھا کرتی ہے اسی طرح رزق انسان کا پیچھا کرتی ہے۔ فرمایا جو تمہاری قسمت میں لکھا ہوا ہے وہ تم تک پہنچ کے رہے گا، اور جو نہیں لکھا ہوا ہے وہ آئے گا بھی تو تم سے چلا جائے گا۔ بعض اوقات کہیں پہ جانا ہوتا ہے، آدمی کہتا ہے کہ ہاں فلاں جگہ چلا جاتا تو اتنے پیسے آ جاتے، نہیں گیا اس لیے نہیں ملے۔ میں کہتا ہوں کہ اگر تمہارے مقدر میں تھا تو تم وہاں پہنچ جاتے کسی طرح، اگر تم نہیں پہنچ پائے اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ تمہارے مقدر میں تھا ہی نہیں، اس لیے اس کے لیے افسوس کرنے کی ضرورت کیا ہے کہ آپ خدائی بار دعوت کیے جاتے تو 1000 روپے نذرانہ مل جاتا، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگر مقدر میں ہوتا تو آپ کسی نہ کسی ذریعے آپ وہاں پہنچ جاتے اور وہ چیزیں آپ تک آتے رہتی۔ اس لیے ہمیشہ کوشش یہ کریں کہ حرام کے راستے کو چھوڑ کے حلال کا راستہ اختیار کریں، حلال کا راستہ اختیار کریں، اپنی زندگی کے اندر ان چیزوں کو شامل کریں۔ ہمیشہ یاد رکھیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم مومن ہیں، ہم کلمہ پڑھنے والے ہیں، اس رسول کے کلمہ پڑھنے والے ہیں جنہوں نے زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا، جس نے کبھی زندگی میں غلط فیصلے نہیں کیے، جس نے کبھی کسی کو تکلیف نہیں پہنچایا، جنہوں نے دشمنوں کے لیے دعائیں کی، جنہوں نے دشمنوں کے لیے دعائیں کی۔ ہم اس رسول کی امت ہیں، تو ہمیں ہمیشہ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم اس رسول کے کردار کو اپنانے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العزت نے دین کو سب سے زیادہ بلندی اسی بات پر عطا فرمائی تھی، اور جتنے بھی لوگ مسلمان ہوئے تھے، اپنے دین کو دیکھ کر کے کفار و مشرکین تھے، انہوں نے اپنے دین کو چھوڑا اور رسول پاک کا کلمہ پڑھ کے اپنے آپ کو اسلام میں شامل کیا۔ اس کے پیچھے سب سے اہم وجہ یہ تھی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار اتنا خوبصورت تھا کہ جب لوگ دیکھتے تو آپ کی طرف مائل ہو جایا کرتے تھے،
آپ کا طرز زندگی، آپ کے بات چیت کے طور طریقے اتنا خوبصورت تھا کہ لوگ دیکھتے تو یہ تصور کرتے کہ جس رسول کا کردار کتنا خوبصورت ہے اس کا دین کتنا خوبصورت ہوگا، اس کا دین کتنا خوبصورت ہوگا۔ تو گویا اپنے اندر تبدیلی پیدا کریں، ادب شامل کریں اپنی زندگی کے اندر، اپنے کردار میں نرمی پیدا کریں، طور طریقوں میں انداز گفتگو پیدا کریں۔ آج ہمارے نوجوانوں کے اندر اتنا غرور آ جاتا ہے، میں آپ کی چیز بڑا اہم دیکھتا ہوں میں